دل غم حسین کا مسکن ہو تو اچھا ہے، ہم نے اس کو حسین کا مدفن بنا دیا۔ کہیں کالا رنگ سوگ کے اظہار کے بجائے ہمارے کرتوتوں کا تو ترجمان نہیں ہے؟ کیوں نہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہماری اور دوسروں کی ماں، بہن اور بیٹیوں کے سر پر حفاظت کا علم لہراتا رہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ 2019 میں محرم کے مہینے میں نے محرم کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ آرٹیکل کا ٹائٹل تھا محرم ایک تہوار، کربلا ایک افسانہ، اور ابھی بھی محرم ہے، سو دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس آرٹیکل کو ویڈیو کی شکل میں ڈھال دیا جائے۔ لسن ٹو دس آرٹیکل ود اوپن ہارٹ اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ کچھ چیزیں کبھی بدلتی نہیں ہیں، اگر کچھ بدلتا ہے تو زیادہ سے زیادہ انہیں انجام دینے کا یا ان کے وقوع پذیر ہونے کا طریقہ۔ جیسے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہمیشہ سوگ میں ڈوبا ہوا پایا۔ اس ماہ میں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی، شادیاں نہیں کی جاتی، ہلا گلا نہیں کیا جاتا، غرض کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا جس میں شادمانی کا عنصر ہو۔ ہر حساس شخص، خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، وہ اس مہینے کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور استقامت کے اثر میں گزارتا ہے۔ کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلیں اس جذبے کے ساتھ لگائی جاتی ہیں کہ کوئی بھی شخص دوبارہ پانی کو نہ ترسے۔ عباس علمدار سے اظہار یکجہتی اور محبت کے لیے علم بنائے جاتے ہیں۔ مطلب یوں کہہ لیں کہ محرم الحرام اہل بیت کا مہینہ ہے تو شاید غلط نہ ہوگا، مگر کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی، جیسے کہ ہماری روش۔ ہم اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار تو کر دیتے ہیں، مگر جو سبق وہ پڑھا گئے اسے ہمیشہ دور سے ہی سلام کرتے ہیں۔ محرم کا سوگ مناتے کتنا عرصہ بیت گیا، مگر نہ تو زندگی علی والی ہوئی نہ بندگی حسین والی۔ جناب حسین نے گردن کا سودا تو کر دیا، لیکن زیر ہلاہل کو قند نہ کہا۔ لیکن کیا ہم اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کر پائے کہ باطل کو باطل اور حق کو حق کہہ سکیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے پیاس تو برداشت کر لی، لیکن اپنے ضمیر کا سودا کر کے خود کو سیراب نہیں کیا۔ مگر ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ کیا ہم نے اپنے ایمان کو برائے فروخت سے برائے خدا کیا؟ کربلا میں حق نے ثابت کیا کہ وہ بظاہر تو مٹ سکتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن کیا ہم تھوڑی سی دیر کی لذت اور عارضی نفع کے لیے حق سے دستبردار نہیں ہو جاتے؟ دل غم حسین کا مسکن ہو تو اچھا ہے، ہم نے اس کو حسین کا مدفن بنا دیا۔ کہیں کالا رنگ سوگ کے اظہار کے بجائے ہمارے کرتوتوں کا تو ترجمان نہیں ہے؟ کیا سبیلیں بنا کر ہم خود کو یا خدا کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ یا خدا، ہم پورا سال لوگوں کی زندگیاں حرام کرنے والے، کسی کو دو بوند پانی نہ پلانے والے لوگ ہیں، لیکن اس ایک مہینے کی سبیل کے توسط سے تو ہمارے پچھلے اور آئندہ جو ہم نے کرنے ہیں وہ تمام گناہ معاف کر دے۔ ہم کیوں ہر کام میں سہولت تلاش کرتے ہیں؟ کالا رنگ پہننا، دیگیں چڑھانا، علم بنانا وغیرہ، کیا ہم صرف اس لیے تو نہیں کرتے کہ سب سے آسان کام ہے؟ جس دین کی سرفرازی کے لیے کربلا میں شہادت کو بھی حیران کر دیا گیا، اسی دین کے مطابق کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں۔ اسی دین سے لگاؤ کا اظہار کرنے اور اسی کربلا کے غم کو تازہ کرنے کے لیے کتنا شور شرابہ کیا جاتا ہے، سڑکوں کو بند کیا جاتا ہے۔ کیا ہماری محبت جانے انجانے میں الفت کے منافی تو نہیں ہو گئی؟ ہم کیوں نہ ایسا کریں، سبیلیں لگائیں یا نہ لگائیں، علم بنائیں یا نہ بنائیں، مگر ان ہاتھوں کے خلاف کھڑے ہوں جو دوسروں کو پیاسا رکھتے ہیں، لوگوں سے ان کی زندگیاں چھینتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہماری اور دوسروں کی ماں، بہن اور بیٹیوں کے سر پر حفاظت کا علم لہراتا رہے۔ کیوں نہ اپنی اولاد کو ناجائز آمدنی کھلانے کے بجائے انہیں حلال رزق کی لذت سے آشنا کر دیں؟ کیوں نہ ہم باطل کی رونق سے محظوظ اور مروب ہونے کے بجائے حق کی ٹمٹماتی ہوئی لو کو بجھنے نہ دیں؟ لیکن اگر ہم نے محرم سے کچھ نہیں سیکھنا تو کیوں نہ پھر اسے ایک تہوار اور کربلا کو ایک افسانہ قرار دے دیں۔ اس آرٹیکل کو لکھے ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں اور انفارچونیٹلی اس کی ریلیونس اب بھی باقی ہے۔ اچھا، یہ صرف محرم کی حد تک یا کربلا کی حد تک نہیں ہے، ہماری لائف میں ہم جس شخص سے یا جس ایونٹ سے یا نظریے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پھر چاہے وہ ربیع الاول ہو، چاہے وہ محرم ہو یا کوئی اور تہوار ہو، اس میں ہم بہت زیادہ سپرفیشل لیول کے اوپر اس محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں جن کو اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہو۔ فار ایگزامپل، ہم اپنا حلیہ چینج کر لیں گے،
حلیہ چینج کرنے میں کیا ہے، 3 ایڈیٹس کی طرح صرف یونیفارم لگتا ہے، لیکن انر سائڈ کو چینج کرنا، جو اصل روح ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کسی بھی نظریے کی، کسی بھی چیز کی، کسی انسان سے محبت کی، وہ اس کا ہوتا ہے آپ اس جیسا بنو۔ اس جیسا بننا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اوپر سطحی چیزیں کر کے اپنی محبت میں بہت اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہم بہت محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کا اظہار کیجئے، لیکن اپنی شخصیت کو چینج کر کے۔ یہ ساری چیزیں بھی اچھی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی کریں، آپ سوگ میں اپنا حلیہ بدلیں، سبیل وغیرہ، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور اچھی ہیں، لیکن پرسنالٹی کو چینج کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ اہم ہے میرے خیال سے۔ مے بی آئی ایم رانگ۔ ان چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے اور کھلے دماغ سے سوچئے گا۔ اللہ حافظ۔